آج کی ویڈیو میں آپ کو لیسن 1 جو کہ فرسٹ ایئر کی بک شارٹ سٹوریز میں سے ہے اور جس کا ٹائٹل ہے بٹن بٹن کی ٹرانسلیشن بتاؤں گی۔ چلیں اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیسن 1 بٹن بٹن بائی رچرڈ میتھیسن۔ بٹن بٹن ایک کہانی ہے، شارٹ سٹوری ہے، یعنی کہ چھوٹی کہانی یا افسانہ۔ تو ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ The package was lying by the front door۔ پیکج کا مطلب ہوتا ہے پارسل یا کوئی باکس، جیسے ہمارے پاس پارسلز آتے ہیں آن لائن ڈلیوری کے تھرو۔ تو پارسل مین دروازے کے سامنے یا مین دروازے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ فرنٹ ڈور ہوتا ہے آپ کے گھر کا دروازہ جہاں سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں اپنے گھر میں۔ پارسل یا پیکج دروازے کے پاس پڑا تھا۔ A cube shaped carton sealed with tape۔ اور اس پارسل کی شکل کیسی تھی؟ یہ کیوب کی شکل کا تھا۔ کیوب کا مطلب ہوتا ہے اسکوئر، یعنی کہ ڈبہ کا جو شکل تھا وہ اسکوئر شیپ تھا، کیوب تھا یا مکعب نما گتے کا ڈبہ۔ کارٹنز ہمارے گھروں میں عام استعمال ہوتے ہیں، دودھ کے ڈبے کارٹنز میں آتے ہیں، یا کوئی برتن یا کوئی اور مشینری جو آپ خریدتے ہیں وہ کارٹنز میں پیک ہوتی ہے۔ سیلڈ وتھ ٹیپ، اس ڈبے کو ٹیپ کے ذریعے بند کیا گیا تھا۔ their name and address printed by hand، اور ان کا نام اور پتہ ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا۔ اب کس کا نام اور پتہ لکھا ہوا تھا وہ آگے ہمیں پتہ چلے گا۔ مسٹر اینڈ مسز آرتھر لوئس۔ جی تو مسٹر اور مسز آرتھر لوئس، یہ آپ ایسے ہی لکھیں گے اردو میں، اور آگے پتہ ہے وہ بھی آپ ویسے ہی لکھیں گے 217 ای، ٹھیک ہے، اور 37th اسٹریٹ، گلی نمبر 37، نیو یارک آپ کو پتہ ہے امریکہ کا ایک مشہور شہر ہے۔ نیو یارک کو آپ اردو میں نیو یارک ہی لکھیں گے، اور پھر آگے دوبارہ آپ نیو یارک 116 آپ لکھو گے اس کو، اسی طرح ہندسوں میں 10016 اور انورٹڈ کاماس، یہ جو دو سائن ہیں جو کہ 2 9 کی طرح لگتے ہیں آخر میں اور شروع میں 2 6 لگتے ہیں، ان کو آپ ایسے ہی لگائیں گے اور فل سٹاپ بھی لگائیں گے۔ نارما پکڈ اٹ اپ، نارما نے اس کو اٹھایا۔ انلاک دا ڈور، دروازہ کھولا۔ اینڈ وینٹ انٹو دا اپارٹمنٹ، اور اپارٹمنٹ کے اندر چلی گئی۔ اپارٹمنٹ وہ جگہ جہاں وہ رہ رہی تھی نارما، اور نارما اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ابھی باہر سے کہیں سے آئی تھی اور اس نے اپنے دروازے مین ڈور کے پاس جو تھا، یا جو صدر دروازہ ہوتا ہے گھر کا، اس کے پاس اس نے ایک پارسل کو پڑے دیکھا اور اس نے وہ پارسل اٹھایا، اپنا گھر کا دروازہ کھولا یا تالا کھولا اور اندر چلی گئی۔ اٹ واز جسٹ گیٹنگ ڈارک، اس وقت اندھیرا ہو رہا تھا یا شام ہو رہی تھی۔ آفٹر شی ہیڈ پٹ دا لیمب چاپس ان دا برائلر، لیمب ہوتا ہے بھیڑ اور چاپس چانپیں، جس کو ہم اردو میں بھی چانپیں کہتے ہیں۔ برائلر وہ ہے جہاں پہ ہم پکاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا انگیٹھی یا اسٹوو۔ شی سیٹ ڈاؤن ٹو اوپن دا پیکج، بھیڑ کی چانپوں کو انگیٹھی پر رکھنے کے بعد وہ بیٹھ گئی اور اس نے پارسل کھولا۔ انسائڈ دا کارٹن واز اے پش بٹن یونٹ، کارٹن کے اندر کیا تھا؟ ایک بٹن دبانے والا یونٹ تھا یا آلہ تھا۔ یونٹ مینز وہ چیز جس پہ بٹن لگا ہو کوئی بھی، اور وہ بٹن کس طرح کا تھا؟ پش بٹن تھا، دبانے والا بٹن۔ fastened to a small wooden box، اور وہ جو تھا کارٹن کے اندر ایک دبانے والا آلہ چھوٹے سے لکڑی، small means چھوٹا، wooden لکڑی، باکس ڈبہ، چھوٹے سے لکڑی کے ڈبے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ fasten means باندھا ہوا۔ A glass dome covered the button، شیشے کے ایک ڈوم ہوتا ہے گنبد، جیسے مساجد کے ڈومز ہوتے ہیں۔ شیشے کے ایک گنبد نے، چھوٹا سا ایک گنبد نما چیز ہوگی جس نے بٹن کو ڈھکا ہوا تھا۔ نارما ٹرائیڈ ٹو لفٹ اٹ آف،
نارما نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی بٹ اٹ واز لاکڈ ان پلیس، لیکن وہ اپنی جگہ پر لاک تھا یا مکفل تھا. ٹھیک ہے. شی ٹرن دا یونٹ اوور، اس نے یونٹ کو پلٹا یا یونٹ میں جو پش بٹن لگا ہوا تھا یا آپ کہہ سکتے ہیں آلے کو پلٹا. اینڈ سو فولڈیڈ پیس آف پیپر اسکاچ ٹیپ ٹو دا باٹم آف دا باکس، اور اس نے ایک طے کیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جو ڈبے کے نیچے اسکاچ ٹیپ سے جڑا ہوا تھا یا چپکا ہوا تھا. شی پولڈ اٹ آف، اس نے اس کو اتارا. مسٹر اسٹوارٹ ول کال آن یو ایٹ 8 PM، اور اس پہ کیا میسج تھا؟ اس جو پیس آف پیپر تھا، جو کاغذ کے جو ٹکڑے کو جب نارما نے اتارا تو اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ تحریر تھی. اور آپ اس کو اسی طرح کامرس کے اندر شروع میں 6 کی شکل کے، آخر میں 9 کی شکل کے، ان کو انورٹڈ کامرس کہتے ہیں. فل سٹاپ کے بعد انورٹڈ کامرس کا استعمال کریں گے آپ اینڈ میں بھی. اور کیا تحریر تھی؟ مسٹر اسٹوارٹ آپ کو 8 بجے کال ول کال آن یو کا مطلب، کال کا مطلب یہاں کال کرنا نہیں ہے بلکہ یہاں پہ مطلب ہے ملنے کے لیے آنا، ملاقات کے لیے آنا. مسٹر اسٹوارٹ 8 بجے رات کو آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے. تو اس کال کو آپ وہ نہ سمجھیں جو ہم ٹیلی فون سے کال کرتے ہیں، یہاں پہ اس کا مطلب ہے کالنگ آن somebody means کسی سے ملاقات کرنا. سمجھ آ گئی ہوگی، امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہوگی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. نارما پٹ دا بٹن یونٹ بسائڈ ہر آن دا کاؤچ، نارما نے جو بٹن والا یونٹ تھا اس کو اپنے پاس صوفے پر رکھ دیا. شی ری ریڈ دا ٹائپ نوٹ اسمائلنگ، اور اس نے دوبارہ سے ریڈ کیوں کہہ رہی ہوں اس کو میں، ریڈ کیوں نہیں کہہ رہی؟ بیکاز یہاں پہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، اور جب پاسٹ ٹینس میں ہم ریڈ کو لکھتے ہیں تو اس کی پروننسیشن جو ہو جاتی ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہے. رنگ جو ریڈ ہے RED، بالکل ویسی پروننسیشن ہو جاتی ہے. شی ری ریڈ دا ٹائپ نوٹ اسمائلنگ، اس سے مسکراتے ہوئے ٹائپ شدہ، ٹائپنگ کے تھرو جو لکھا جائے تحریر، ٹائپ شدہ تحریر کو یا نوٹ کو پڑھا. A few moments later، چند لمحوں کے بعد she went back into the kitchen to make the salad، وہ کچن میں واپس گئی کیا کرنے کے لیے؟ سلاد بنانے کے لیے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند لمحوں کے بعد وہ سلاد بنانے کے لیے کچن میں واپس گئی. The doorbell rang at 8 o'clock، اور جیسا کہ اوپر نوٹ میں لکھا ہوا تھا جو کہ چپکا ہوا تھا باکس کے نیچے، اسی طرح کیا ہوا کہ 8 بجے گھنٹی بجی، دروازے کی گھنٹی بجی. I'll get it، نارما called from the kitchen، نارما نے کچن سے پکار کر کہا میں دیکھتی ہوں. Arthur was in the living room reading، نارما کا جو مسٹر آرتھر تھا یعنی کہ اس کا جو ہسبینڈ، وہ لیونگ روم ہوتا ہے وہ کمرہ جو مشترکہ طور پہ ساری فیملی استعمال کرتی ہے، رہنے سہنے کا کمرہ ہوتا ہے جہاں سب مل کے بیٹھتے ہیں. آرتھر رہنے سہنے کے کمرے میں یا نشست گاہ میں پڑھ رہا تھا، ریڈنگ کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا. There was a small man in the hallway، ہالوے ہوتے جی راہداری میں ایک چھوٹے سے قد کا یا پست قامت آدمی تھا. He removed his hat as Norma opened the door، جیسے ہی نارما نے دروازہ کھولا اس چھوٹے قد والے آدمی نے اپنا ہیٹ اتارا. ہیٹ کیا ہوتا ہے؟ جو ہم سر پہ پہنتے ہیں آدمی، ٹھیک ہے، یا ہوتے ہیں. مسز لوئس he inquired politely، اس نے مہذبانہ طریقے سے پوچھا. مسز لوئس یعنی کہ سوال کے انداز میں، سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیا مسز لوئس ہیں؟ یس، جی ہاں. آئی ایم مسٹر اسٹوارٹ، میں مسٹر اسٹوارٹ ہوں. Oh yes، Norma repressed a smile. She was sure now it was a sales pitch. Oh، ہاں، نارما نے اپنی مسکراہٹ کو دبایا. ریپریس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ روکیں اپنی ہنسی یا مسکراہٹ پر قابو پایا. She was sure now، اس سے یقین تھا اب کہ یہ سیلز پچ ہے. سیلز پچ کا مطلب ہوتا ہے جب سیلز مین اپنی کوئی چیز بیچنے کے لیے آپ کو کنونس کرتے ہیں. اس سے یقین تھا کہ اب یہ کچھ بیچنے کے لیے ایک ترغیبی گفتگو ہے.
May I come in? asked Mr. Stewart. کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مسٹر اسٹوارٹ نے پوچھا. I'm rather busy, Norma said. میں کچھ مصروف ہوں، نارما نے کہا. Don't you want to know what it is? کیا آپ جاننا نہیں چاہتی کہ یہ کیا ہے؟ Norma turned back. نارما واپس مڑی. Mr. Stewart's tone had been offensive. مسٹر اسٹوارٹ کا لہجہ دل آزار کرنے والا تھا یا نازیبا تھا، مناسب نہیں تھا. No, I don't think so. نہیں، میرا خیال نہیں ہے. She replied. اس نے جواب دیا. یا میں ایسا نہیں سوچتی. It could prove very valuable. He told her. He کون ہے؟ مسٹر اسٹوارٹ. یہ بہت قیمتی ثابت ہو سکتا ہے، اس نے نارما کو بتایا، یا یہ بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. ویلیوبل یہاں پہ قیمتی یا مفید یا فائدہ مند ہے. مانیٹریلی کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی چیز جو مالی طور پر آپ کو فائدہ دے یا نقصان دے. ریلیٹڈ ٹو دا منی. مانیٹریلی مینس جس کا تعلق پیسے سے ہو. مانیٹریلی شی چیلنجڈ. اس نے زور دے کے پوچھا، مالی طور پر؟ مسٹر اسٹوارٹ نوڈیڈ. مسٹر اسٹوارٹ نے سر ہلایا مانتے ہوئے. مانیٹریلی ہی سیڈ. مالی طور پر، اس نے کہا. سو اٹ مینس کہ جب نارما نے پوچھا کہ کیا یہ مالی طور پر کچھ مفید ثابت ہوگا میرے لیے، تو مسٹر اسٹوارٹ نے اپنا سر ہلایا، یا اسبات میں سر ہلانا، نہ کہ انکار میں، کہ مالی طور پر. نارما فراؤنڈ. فراؤنڈ از این ایکسپریشن لائک جب آپ تیوری چڑھاتے ہو ناراضگی میں یا غصے میں. نارما فراؤنڈ. شی ڈڈنٹ لائک ہز ایٹیٹیوڈ. نارما نے تیوری چڑھائی، اس کو اس کا رویہ پسند نہیں آیا. Why are you trying to sell? Sorry. What are you trying to sell? She asked. تم کیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا. I'm not selling anything, he answered. میں کچھ بیچ نہیں رہا، اس نے جواب دیا. Arthur came out of the living room. تو اس دوران کیا ہوا بیٹا کہ جو نارما کا ہسبینڈ تھا آرتھر، وہ نشست گاہ میں آیا. Something wrong? کیا کچھ صحیح نہیں ہے؟ کیا کچھ گڑبڑ ہے؟ مسٹر اسٹوارٹ انٹروڈیوسڈ ہمسیلف. مسٹر اسٹوارٹ نے اپنا تعارف کروایا. Oh, Arthur pointed toward the living room and smiled. What is that gadget anyway? تو آرتھر نے جب ان کی انٹروڈکشن سنی تو کہا، او اچھا. پھر آرتھر نے نشست گاہ کی طرف اشارہ کیا اور مسکرایا. What is that gadget anyway? آخر یہ آلہ کیا ہے؟ گیجٹ مینس کوئی بھی چیز، جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے موبائل از اے گیجٹ. اس کے علاوہ اور آپ کی گھڑی ہے، یا آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے جو آپ استعمال کرتے ہو چھوٹی موٹی، وہ گیجٹ ہوتا ہے. اس طرح اس گیجٹ کی الیکٹرانکس کی جو چیزیں ہوتی ہیں یا جو ٹیکنالوجیکل تھنگز ہیں وہ گیجٹس ہیں ہمارے. تو آرتھر نے لیونگ روم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ آلہ کیا چیز ہے آخر. It won't take long to explain, replied Mr. Stewart. May I come in? مسٹر اسٹوارٹ نے جواب دیا کہ اس کی وضاحت کرنے میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا. کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ If you are selling something, آرتھر said. اگر آپ کچھ بیچ رہے ہیں، آرتھر نے کہا. مسٹر اسٹوارٹ shook his head. I'm not. مسٹر اسٹوارٹ نے اپنا سر انکار میں ہلایا اور کہا، نہیں، میں کچھ بیچ نہیں رہا. آرتھر looked at Norma. Up to you, she said. آرتھر نے نارما کی طرف دیکھا اور نارما نے اس کو کہا کہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تم پر منحصر ہے. اگر تم اندر بلانا چاہتے ہو بلا لو. He hesitated. وہ کچھ ہچکچایا. Well, why not? He said. اچھا کیوں نہ بلاؤں میں، یا کیوں نہیں. They went into the living room and Mr. Stewart sat in Norma's chair. وہ لیونگ روم میں چلے گئے یا نشست گاہ میں چلے گئے اور مسٹر اسٹوارٹ نارما کی چیئر پر یا کرسی پر بیٹھ گیا. He reached into an inside coat pocket. اس نے اپنی کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا. And withdrew a small sealed envelope. اور ایک چھوٹا سا سیل کیا ہوا یا سیل شدہ یا سربر مہر لفافہ نکالا. Inside
here is a key to the Bell unit dome. اور اس نے کہا کہ اس لفافے کے اندر اس گنبد نما جو گنبد کی شکل کا گھنٹی والا آلہ ہے اس کی چابی ہے. He set the envelope on the chair side table. اس نے کرسی کے ساتھ رکھی سائڈ ٹیبل پر وہ لفافہ رکھ دیا. The bell is connected to our office. گھنٹی ہمارے آفس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا رابطے میں ہے، یا گھنٹی کا رابطہ ہمارے دفتر سے ہے. What is it for? asked Arthur. آرتھر نے پوچھا کس لیے ہے. If you push the button, اگر آپ بٹن کو دبائیں گے. Mr. Stewart told him. Mr. Stewart نے اس کو بتایا. Somewhere in the world, someone you don't know will die. تو دنیا میں کوئی ایسا شخص جس کو آپ نہیں جانتے مر جائے گا. In return for which you will receive a payment of $50,000. اور اس کے بدلے میں آپ کو $50,000 کی رقم موصول ہوگی. نارما stared at the small man. He was smiling. نارما نے اس چھوٹے قد والے آدمی کو گھور کر دیکھا. وہ مسکرا رہا تھا. What are you talking about? Arthur asked him. تم کیا بات کر رہے ہو؟ آرتھر نے اس سے پوچھا. Mr. Stewart looked surprised. But I've just explained, he said. لیکن میں نے تو ابھی وضاحت کر دی ہے. اس نے کہا. Is this a practical joke? کیا یہ ایک عملی مذاق ہے؟ آرتھر نے پوچھا. Asked Arthur. Not at all. The offer is completely genuine. بالکل نہیں. یہ آفر یا پیشکش بالکل سچی ہے. You are not making sense, Arthur said. You expect us to believe? تم کوئی معقول بات نہیں کر رہے ہو. آرتھر نے کہا. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم پر یقین کر لیں گے؟ Who do you represent? demanded Norma. تم کس کی نمائندگی کر رہے ہو؟ نارما نے پوچھا. Mr. Stewart looked embarrassed. Mr. Stewart کچھ شرمندہ نظر آیا. I'm afraid I'm not at liberty to tell you that. مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے کی اجازت نہیں رکھتا. He said. اس نے کہا. However, I assure you. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. The organization is of international scope. یہ تنظیم، آرگنائزیشن ہوتا ہے تنظیم، کوئی بھی تنظیم، جیسے UNO ہے یا جیسے یونیسیف ہے، پورے دنیا پہ جن کا کام ہوتا ہے. is of international scope. یہ بین الاقوامی سطح کی ہے. I think you'd better leave, Arthur said, standing. میرا خیال میں آپ کو رخصت لے لینی چاہیے. آرتھر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. Mr. Stewart rose. مسٹر اسٹوارٹ کھڑا ہو گیا. روز کا مطلب یہاں گلاب کا پھول نہیں ہے، یہاں پہ رائز کی سیکنڈ فارم ہے. رائز کا مطلب ہے کھڑا ہونا یا اٹھنا، اور یہاں پہ روز اس کا پاسٹ ٹینس ہے. آف کورس، ضرور. اینڈ ٹیک یور بٹن یونٹ ود یو. اور اپنا بٹن کا آلہ ساتھ لے جائیں. آر یو شیور یو وڈنٹ کیئر ٹو تھنک اباؤٹ اٹ فار اے ڈے اور سو. کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اس کے بارے میں ایک دن یا اس سے زیادہ سوچنا نہیں چاہیں گے، یا ایک یا دو دن نہیں سوچیں گے اس کے بارے میں؟ Arthur picked up the button unit and the envelope and thrust them into Mr. Stewart's hands. آرتھر نے بٹن والا آلہ اور لفافہ پکڑا اور اس کو مسٹر اسٹوارٹ کے ہاتھوں میں تھما دیا. تھرسٹ کا مطلب تھمانا، زور سے. He walked into the hall and pulled open the door. پھر وہ ہال میں گیا اور اس نے دروازہ کھول دیا. I'll leave my card. میں اپنا کارڈ یہیں چھوڑ دوں گا, said Mr. Stewart. Mr. Stewart نے کہا. He placed it on the table by the door. اس نے دروازے کے ساتھ رکھے ٹیبل پر اپنے کارڈ کو رکھ دیا. When he was gone, Arthur tore it in half and tossed the pieces onto the table. جب وہ چلا گیا تو آرتھر نے اس کارڈ کو پھاڑ کر آدھا کر کے پھاڑ دیا اور ٹکڑوں کو ٹیبل پر پھینک دیا. نارما was still sitting on the sofa. نارما ابھی بھی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی. What do you think it was? she asked. تمہارا کیا خیال ہے کیا تھا؟ اس نے پوچھا. I don't care to know, he answered. مجھے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. She tried to smile but could not. اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر نہ مسکرا سکی. Aren't you curious at all? کیا curious کا مطلب ہے پرتجسس ہونا, تجسس ہونا کسی چیز کے بارے میں جاننے کا. کیا تم جاننے کے لیے بےتاب نہیں ہو یا متجسس نہیں ہو؟ No, نہیں. He shook his head. اس نے اپنا سر انکار میں ہلایا. After Arthur had returned to his book, Norma went back to the kitchen and finished washing the dishes. جب آرتھر دوبارہ کتاب کا مطالعہ کرنے لگا تو نارما کچن میں واپس گئی اور برتنوں کو
دھونے کا کام جو وہ کر رہی تھی اس کو ختم کیا. Why won't you talk about it? Norma asked. تم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرو گے؟ Norma نے پوچھا. Arthur's eyes shifted as he brushed his teeth.